اگر تم توبہ کر لو اور ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ اب تک کی زندگی میں تم نے جتنے گناہ کے کام کیے تھے، جتنے غلط کام کیے تھے، اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ، اس کا کرم دیکھو، اس کی رحمت دیکھو کہ اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ لیکن سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سچی توبہ یہ نہیں ہے رات میں آپ نے مولانا منور صاحب کی تقریر سنی نماز کے بارے میں، دل میں ارادہ ہوا کہ کل سے نماز شروع کریں گے، اور فجر کی نماز کے ٹائم الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی رہی اور آپ سوئے رہ گئے، اور پھر رات گئی بات گئی، آپ نے رات میں توبہ کی، صبح توبہ توڑ دی۔ کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا فیس بک کے اوپر کہ موبائل اگر وائبریشن میں بھی رکھا ہو تو موبائل کے وائبریشن کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ جاتی ہے، موبائل کے وائبریشن کی آواز بھی ہم سن لیتے ہیں لیکن اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب ہم کانوں کے بہرے نہیں ہیں، ہم دل کے بہرے ہیں۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو آپ فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے گناہ کرتے ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے نادانی میں آ کر کے، نفس کے تقاضے میں آ کر کے وہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اور جیسے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے جو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جو بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب تو مرنے والے ہیں، سامنے موت کو دیکھتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جو انسان مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرے۔ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ فرعون جب ڈوبنے لگا سمندر کے اندر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور کہا تھا میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب توبہ کر رہا ہے، اب تیرے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب تیری توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ساری زندگی تو گناہ پر گناہ کرتا رہا، لوگوں پر ظلم اتیاچار کرتا رہا، بچوں کو مرواتا رہا، عورتوں کو غلام بناتا رہا، اور آج جب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اے فرعون آج ہم تجھے موت دیں گے، اور ایسی موت دیں گے ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تیری ڈیڈ باڈی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے، اور لوگ تیری ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے کہیں کہ دیکھو یہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، یہ اس فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے مرنے کا انتظار مت کرو، زندگی میں توبہ، تندرستی کی حالت میں توبہ۔ نوجوان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب ابھی تو جوان ہیں، جب 70 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، لاٹھی پکڑ کے چلنے لگیں گے تب نماز بھی پڑھ لیں گے، تو جاؤ ذرا دیکھ لو قبرستان میں، اگر 10 جنازے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو 10 میں 5 جنازے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو جوانوں کے جنازے، کوئی کینسر کا شکار ہو کر، کوئی کورونا کا شکار ہو کر، کوئی کسی اور بیماری کا شکار ہو کر کے مر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
توبہ کے سلسلے میں دیر نہ کرو، اللہ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں دیر نہ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک دن تو چھوڑ دو، ایک منٹ کی بھی گارنٹی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کہاں مرے گا کل، اس کی موت کہاں ہوگی، کس جگہ مرے گا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اگر گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو ہم توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کر لیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ آپ کو متقیوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ کا قانون نرالا ہے۔ جانتے ہو دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو جس سے ہم مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے بار بار سوال کریں، بار بار مانگیں تو سامنے والا کہتا ہے یار عبدالغفار صاحب آپ نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، آپ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ دنیا کا قانون یہ کہ بار بار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، بار بار اس سے مانگو گے، بار بار سوال کرو گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بندے تو میرا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب کے سب میرے فقیر ہو، میرے محتاج ہو، تم میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو تکبر کرتے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب حین یترک سؤالہ، جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔